معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل صدر احترام مؤمنین و مومنات، حسینیہ پاسمور ٹورانٹو میں 1430 ہجری کے عشرہ 40 عشرہ زینبیہ عشرہ چہلم کی آج چوتھی مجلس عزا ہے، اور ہم امامت کے عنوان پر امام حسین ایسوسیشن، مظلومین فاؤنڈیشن اور اراکین حسینیہ و سادات مومنین ٹورانٹو کے تعاون سے ان ہونے والی مجالس میں معروضات پیش کر رہے ہیں. اور کل کی گفتگو اس مرحلے میں پہنچ گئی تھی کہ امام کے لیے شرائط ہیں، امام کے لیے اوصاف ہیں، امام کی کنڈیشنز ہیں، امام کی کریکٹرسٹکس ہیں، امام کی سائنز ہیں، اور امام کی اپوائنٹمنٹ تعیین کرنا امام کا یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خالق کے ہاتھ میں ہے. اور امام کو معصوم ہونا چاہیے تاکہ خطا کا امکان نہ رہے. ووٹنگ سے جنہیں بنایا جاتا ہے، بنانے والے بھی خطا کار ہوتے ہیں، بننے والا بھی خطا کار ہوتا ہے. یہاں بنانے والا بھی بے خطا ہے، بننے والے بھی بے خطا. آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے کہ سورہ یاسین کی جس آیت کو میں مسلسل پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے احصاء کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، کمپائل کر دیا ہے، شیلٹر کی صورت میں سمیٹ دیا ہے، کنڈنس کر کے رکھ دیا ہے امام مبین میں. ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، احصاء اسی شے کا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ہو، اور اس میں ہوتا ہے کہ جس کی وسعت اس سے زیادہ ہو. ملاحظہ فرما رہے ہیں مثلا یہ جو ہال ہے، ظاہر ہے اس میں مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ 500 لوگ فٹ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص جا کر کہے کہ آج 5000 لوگ آئے تھے تو یہ ماننے کی بات نہیں، اس لیے کہ اس حال میں 5000 لوگ آ نہیں سکتے. اب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد 373 جگہ قرآن میں لفظ کل کا اللہ نے استعمال فرمایا ہے. 373 جگہ کل ہے، لفظ کل یعنی ٹوٹل. اب اس کل کی جو فہرست ہے جو بہت ضروری ہے، 10-12 آیتیں وہ سن لیجئے آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا شے امام مبین میں ہونی چاہیے. مثلا ارشاد ہوا قُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی شکر گزار بھی ہے
اوبیڈینٹ بھی ہے، اسٹیٹ فارورڈ بھی ہے، اور اللہ کی قانت ہے، یعنی قنوت والی ہے۔ ایک اس کا مصداق یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے وہ قنوت والی ہے۔ تو اب یہ نہ پوچھنا کہ انسانوں میں قنوت ہے یا نہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں قنوت ہے۔ اگر کوئی خود کو اپنی اللہ کی مخلوق سے نکال دے، اس میں علی کا تو کوئی قصور نہیں۔ قل کل لہو قانتون، ہر شے اللہ کی قانت ہے، ہر شے جو ہے وہ اللہ کے لیے قانت ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ اب ذرا غور فرمائیے، ہر چیز اللہ کے لیے قانت ہے۔ جب قانت ہر شے ہے تو اب ہر قانت کا اس امام مبین میں ذکر ہونا ضروری ہے۔ تب بھی تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس پوری کائنات کا علم کنڈینس کر کے اس کے سینے میں رکھتا ہوں، اور جتنے قنوت پڑھنے والے ہیں وہ سارے اسے امام سمجھیں۔ کل لہو قانتون، یہ ایک آیت ہو گئی۔ اب ذرا دوسری آیت سنیے، اور یہ آیت کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے، یہ تتمہ آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ اب ادھر کیا کہا تھا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر وہ شے جس پر اللہ قدرت مند ہے اس شے کا علم امام مبین کے سینے میں ہوتا ہے۔ کچھ ملازم فرمایا اللہ ہے قدیر، قدیر ہے قدرت سے، توجہ فرمائیے گا، قدیر ہے قدرت سے، اور اسی سے ملازمہ ہے قضاء و قدر۔ اللہ کیونکہ قدیر ہے، اس کے ہاتھ میں قضاء و قدر ہے۔ تو اب جملہ سن لیجیے، امام مبین وہ ہوگا کہ جو ہر اس شے کا علم رکھتا ہو جس پر اللہ قدیر ہے۔ اب نہ کہنا اگر تقدیر میں، توجہ رہے، اگر تقدیر میں راہب کے بیٹے نہ تھے تو حسین نے کیسے دلوا لیے؟ اللہ ہر شے پہ قدیر ہے، اور امام کے سینے میں ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں، تیسری آیت سنیے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی سود مند آیت ہے، ہر آیت ہی سود مند ہے، مگر یہ بالکل ڈائریکٹ ہمارے مزاج کی آیت ہے، ہمارے مزاج پہ بات کر رہی ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ حضور ذرا گھبرا جاتے تھے کبھی، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہے بار الہ، عمل نہیں کر رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، نیک نہیں بن رہے، تو اللہ کی ذات نے آواز دی قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی ریفلیکٹ ہو کر ایکشن کی صورت میں باہر ہوتا ہے، باہر آتا ہے۔ اندر شرافت ہو تو انسان کبھی کمینگی کا اظہار نہیں کرتا، اگر اندر کمینگی ہو تو باہر سے شرافت نظر نہیں آتی۔ اے میرے حبیب ہم نے اندر جیسے سٹرکچر کسی کا رکھ دیا ہے، جیسے کسی نے خود کو ڈھال لیا ہے ایتھیکل ویلیوز میں، وہی چیز باہر آئے گی۔ فارسی والے بھی کہتے ہیں از کوزہ برور آیت ہر چے درہوست، اس کوزے میں سے وہی چیز باہر نکلے گی جو اس کے اندر ہے۔ اگر پانی بھرا ہے تو دودھ باہر نہیں آئے گا، اور اگر شربت بھرا ہے تو پانی باہر نہیں آئے گا۔ انسان بھی بالکل اسی طرح ہے، انسان کو چاہیے اپنے وجود میں اتنی ایتھیکل ویلیوز بھر دے کہ ہر طرف کردار علی، کردار حسن، کردار حسین، کردار ائمہ ان مجالس کا اصل ہدف یہ ہے کہ مجالس سے آپ اٹھ کے جائیں تو ائمہ کا کردار باقاعدہ ریفلیکٹ ہو رہا ہو، امامیہ اور غیر امامیہ میں، شیعہ اور غیر شیعہ میں، محب علی اور مبغض علی میں، علی کو ماننے والے میں اور علی کو نہ ماننے والے میں، حسین کے غلام میں اور حسین کے منکر میں جو فرق ہو وہ کردار کا فرق ہو، اس لیے کہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ قل کل یعمل علی
شاکلتہ. اس آیت کا اب رزلٹ سنیے، امامت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قل کل یعمل، ہر شے جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. ایک بات طے ہو گئی نا کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ باہر ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ بھی نیچر کے بارے میں بھی کہا کل. تو امام اسے ہونا چاہیے کہ جو ہر انسان کی نیچر